نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تستمن عینیرا اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مہینے میں ایک نہایت عظمت و برکت والی رات ہے جس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا، اس کو شب قدر کہا جاتا ہے. یہ شب بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت والی رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا. اس سورت میں 5 آیتیں ہیں اور یہ سورت مکی ہے. مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا، لیکن سورت میں تصریح کو ترک فرما دیا، یعنی صراحتاً اس کا ذکر نہیں پڑا. یہ ترکیب 3 وجہوں سے قرآن پاک کی عظمت پر دال ہے. پہلی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کو اپنی طرف منسوب فرمایا اور صرف اپنے ہی ساتھ خاص فرمایا. دوسری وجہ اس میں ظاہر کی جگہ ضمیر ذکر فرمائی تاکہ اس کے فضل و شرف کی گواہی ہو. تیسرے یہ کہ جس وقت میں قرآن نازل ہوا اس وقت کو عظمت والا بنایا. قرآن کے شب قدر میں نازل ہونے کا کیا معنی ہے؟ جبکہ معلوم ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق 23 سالوں تک نازل ہوتا رہا. اس کا جواب یہ ہے، اس کی چند وجوہات ہیں. شابی نے کہا کہ قرآن کے نازل ہونے کی ابتدا شب قدر سے ہوئی. دوسرے یہ کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ قرآن ایک ساتھ شب قدر میں آسمان دنیا کی طرف نازل ہوا، پھر بقدر ضرورت زمین کی طرف نزول ہوتا رہا. اور ایک معنی یہ ہے کہ قدر کا معنی ہے تقدیر. شب قدر کو شب قدر چند وجوہات کی بنا پر کہا جاتا ہے. ایک یہ کہ اس میں احکام و امور کے فیصلے کی رات ہے. شب قدر جیسا کہ حضرت عطا نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ اللہ تعالی ہر سال بارش، رزق، موت، حیات وغیرہ کو مقدر فرماتا ہے اس رات. لیکن یاد رہے اس رات میں تقدیر نہیں لکھی جاتی، بلکہ تقدیر تو زمین و آسمان کی تخلیق سے بہت پہلے ازل ہی میں لکھی جا چکی ہے. مراد یہ ہے کہ فرشتوں کے لیے اس میں تقدیر کو ظاہر کیا جاتا ہے.
امام ظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدر کا معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس قول کی دو وجہ، ایک یہ کہ فضل و شرف اس رات میں طاعات کے ذریعے شب بیداری کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے، اور دوسرا یہ کہ فضل و شرف اس رات میں انجام دیے جانے والے نیک افعال کے لیے ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ابوبکر وراق سے مروی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر فرشتے کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا، اور ایک معنی قدر کے یہ بیان کیے کہ قدر کا معنی تنگی بھی ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرشتے زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ تو اس بابرکت رات کو مخفی رکھے ہونے کی متعدد حکمتیں علماء اکرام نے بیان فرمائی ہیں۔ تو مخفی انہ تعالی اخفاها کما اخفا سائر الاشیاء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو چھپا دیا جیسا کہ تمام چیزوں کو اس نے مخفی کر دیا۔ پس اس نے اپنی رضا کو طاعات میں چھپا دیا، حتی یرغب فی الکل، تاکہ بندہ تمام طاعات میں مشغول ہو، اور اپنے غضب کو معاصی میں چھپا دیا، تمام معاصی سے بندہ بچے، اور اپنے ولیوں کو لوگوں میں چھپا دیا تاکہ سب کی عظمت اور سب کی قدر لوگ کریں، اور اپنی اجابت کو دعا میں چھپا دیا تاکہ بندے دعا میں مبالغہ کریں، اور اپنے اسم اعظم کو چھپا دیا تاکہ اس کے تمام اسما کی تعظیم کریں، اور صلاۃ وسطیٰ کو اللہ نے چھپا دیا تاکہ تمام نمازوں کی حفاظت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول توبہ کو چھپا دیا اس لیے کہ بندہ مکلف جو ہے وہ اس میں موازت کرے اور توبہ کرتا رہے اللہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے وقت کو چھپا دیا اس لیے کہ بندہ ڈرے کہ موت آنی ہے اور کس وقت آنی ہے یہ پتہ نہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا تاکہ رمضان کی تمام راتوں کی بندے تعظیم کریں، اور اس مبارک رات کو پوشیدہ رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے، گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں اس رات کو متعین فرما دیتا اور تو اے میرے بندے میں تیری گناہوں پر دلیری اور جسارت کو جانتا ہوں، تو بسا اوقات تیری نفسانیت تجھے گناہوں پر ابھارتی ہے اور تو گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، تو تیرا جان بوجھ کر کیا ہوا گناہ تیرے انجانے میں کیے ہوئے گناہ سے شدید اور بڑا ہے، اس وجہ سے میں نے اس رات کو مخفی رکھا۔ سبحان اللہ، اپنے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ اور روایت ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص کو سوتے ہوئے دیکھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی اسے بیدار کر دو تاکہ وہ وضو کرے۔ مولا کائنات نے اس کو بیدار کر دیا اور بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تو خیر کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، پھر آپ نے اس کو بیدار کیوں نہیں کیا؟ تو ارشاد فرمایا اے علی اس کا آپ پر انکار کرنا کفر نہیں ہے، اور اگر یہ مجھ سے انکار کر دیتا تو کفر کر بیٹھا،
اس لیے میں نے تخفیف کرنے کے لیے کہ اس پر تخفیف ہو، تاکہ اگر یہ اٹھنے سے انکار کر بھی دے تو اس کا گناہ کم ہو۔ سبحان اللہ، جب رحمت والے رسول کی رحمت کا یہ عالم ہے تو ارحم الراحمین مولا کی رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ اس کو پوشیدہ رکھنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ اس میں جو بندہ اس کی طلب میں اجتہاد کرتا ہے اس کو اجتہاد کرنا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ کہ بندے کو جب یقین نہیں، متیقن نہیں لیلۃ القدر کب ہے، اور وہ تمام رمضان کی راتوں میں اس کو تلاش کرتا ہے اس امید پر کہ شاید وہ یہ رات ہے، شاید وہ رات ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ میں مباحات فرماتا ہے اور فرماتا ہے کنتم تقولون فیہم یفسدون ویسفکون الدماء، اور تم کہتے تھے، تم نے کہا کنتم تقولون فیہم یفسدون ویسفکون الدماء وہذا جدہ واجتہادہ فی لیلۃ المغنونہ، اور یہ اس کا اجتہاد ہے، یہ اس کی کوشش ہے اس لیلۃ مغنونہ میں جو متعین نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا جب میں اس کو ظاہر کر دیتا اور بتا دیتا، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کا راز معلوم ہوا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ پھر اس میں کسی کا ایک قول کہ یہ رات باقی ہے یا نہیں ہے، اب یہ رات باقی نہیں رہی، تو جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے یہ رات ابھی بھی باقی ہے اور رمضان المبارک کے ساتھ ہی خاص ہے۔ شب قدر کی تعین کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ پہلا یہ کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسالہ باب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ دوم یہ علماء کا شب قدر کی تعین کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کی بھی یہی رائے ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27ویں کی کو شب قدر قرار دیتے ہیں۔ وہ 3 دلیلیں بیان کرتے ہیں جس کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے، لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں اور اس کا تذکرہ 3 دفعہ ہوا ہے، لہذا یہ مجموعہ 27 ہوا۔ سورہ قدر کے کل 30 الفاظ ہیں جن کے ذریعے شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا، لیکن اس صورت میں جس لفظ کے ساتھ اس رات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ لفظ ہے یا ضمیر ہے، اور یہ لفظ اس سورت کا 27واں لفظ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے شب قدر فرمایا غس یا غفاس، غوطہ خور غوطہ لگا، تو حضرت زید ابن ثابت نے عرض کیا کہ آپ نے مہاجرین سے پوچھا اور ہم سے انصار سے نہیں پوچھا، تو حضرت عمر نے فرمایا شاید تم یہ کہتے ہو کہ یہ بچے ہیں لیکن ان کے پاس وہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ وقال ابن عباس، حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو آداب میں وطر پسند ہے، اور احب الوطر الیہ السبعۃ، اور 7واں عدد جو ہے اس کو پسند ہے۔ تو پھر 7 آسمان، 7 زمین،
مہینے کے ہفتے کے دن 7، جہنم کے درکات 7، طواف کے عدد 7 اور اعضائے سجدہ 7، تو اس پر یہ دال ہے، اس میں جو ہے یہ 27ویں شب ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت مجاہد اللہ رحمہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو رات میں قیام کرتا اور دن میں جہاد کرتا، اس کا یہ عمل 1000 ماہ تک رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اس پر تعجب فرمایا، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ لیلۃ القدر آپ کی امت کے لیے ہے اور یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے اس اسرائیل کے جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا۔ حضرت مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی عمریں دکھائی گئی، تو آپ کی امت کی عمریں کم تھیں، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال میں سابقہ امتوں کے اعمال تک نہیں پہنچ پائیں گی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی جو تمام امتوں کی 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اترتے ہیں اور روح القدس اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ تنزل الملائکہ کا مقتضی یہ ہے کہ سارے فرشتے اترے، جبکہ فرشتوں کی اتنی کثرت ہے کہ زمین اس تعداد کی متحمل نہیں، تو بعض علماء نے جواباً فرمایا کہ آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں، لیکن وہاں بھی یہی اشکال لازم ہے کہ آسمان دنیا بھی ان کی تعداد کا متحمل نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ حدیث شریف خبر واحد میں آیا کہ فوج در فوج اترتے ہیں، جیسا کہ حجاج کرام اپنی کثرت کے باوجود کعبہ شریف میں یکے بعد دیگرے سب داخل ہوتے ہیں، اسی سبب فرشتوں کا سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ طلوع فجر تک وہ آتے رہتے ہیں، یعنی آتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، نازل ہوتے ہیں اور اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کی عبادت و اجتہادات کو ملاحظہ کریں، جس سے بندوں کو اس مبارک رات کے قیام کی ترغیب ملے۔ فرشتے اپنے رب سے فرش زمین پر نازل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اور بعد اجازت ہی زمین پر اترتے ہیں۔ ان کا فعل یعنی زمین پر نزول فرمانا بندوں سے ملاقات، ان سے محبت اور ان سے رغبت کی وجہ سے ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ فرشتے بندوں کی زیارت اور سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جس بندے پر ان کا سلام پہنچ جائے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ روح کے بارے میں متعدد اقوال ہیں علماء کرام کے۔ ایک یہ کہ وہ فرشتہ ہے، اگر زمین و آسمان کو لقمے میں لینا چاہے ایک ہی لقمے میں لے لے۔ فرشتوں کی ایک جماعت جن کو فرشتے بھی صرف شب قدر ہی میں دیکھتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ فرشتوں کے علاوہ اللہ کی ایسی مخلوق جو کھاتی پیتی ہے، جو انسان نہیں ہے، شاید کہ جنت کے خدام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان کا اسم ہے، اور یہ بھی کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام خاص ان کے بارے میں۔ اور ایک یہ بھی کہ قرآن کریم، کیونکہ قرآن کو بھی روح فرمایا گیا، اللہ کی رحمت، اشرف الملائکہ، امن کاتبین بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ آیت کریمہ فرشتوں کی عصمت پر دلالت کرتی ہے کہ وہ بغیر اپنے رب کے حکم کے بالکل تصرف نہیں کرتے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ان سے ملاقات کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ من کل امر، اس کا معنی یہ ہے کہ جبریل امین اور دیگر فرشتے
ہر ایک حکم کے لیے نازل ہوتے ہیں، یعنی ہر ایک جدا گانا معاملے کے لیے، مثلا رکوع، سجود، دعا، دیگر معاملات وغیرہ۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ فرشتے اطاعت گزار بندوں کو فجر تک سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے فوج در فوج ابتدائے رات سے فجر تک آتے رہتے ہیں۔ اس رات کو سلامتی کے ساتھ متصف کیا گیا تو ضروری ہو گیا اس کی تحقیر نہ کی جائے، اس کو ضائع نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 فرشتوں نے سلام کیا تھا جب آپ نار نمرود میں ڈالے گئے تھے، تو اس سلام کی برکت سے نار نمرود سلامتی والی ہو گئی تھی۔ اس امت محمدیہ پر بھی نار جہنم کی سلامتی والی ہونے کی امید ہے فرشتوں کے سلام کی وجہ سے۔ یہ سلام آفت و بلیات سے حفاظت ہے۔ ابو مسلم نے کہا کہ یعنی سلامتی والی رات وباؤں سے، ہواؤں سے، آفات سے، صواعق سے، اور ایک یہ ایسا سلام ہے کہ شیطان اس میں کوئی شرر انگیزی نہیں کر سکتا، اور سلام یعنی جنت۔ رمضان المبارک عظمت والا مہینہ، اس میں ایک رات جس کی قرآن میں بہت فضیلت آئی ہے، یعنی کہ شب قدر، جو بہت ہی قدر و منزلت و خیر و برکت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے میں 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ جس شخص کو یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزارا، بلکہ اللہ کا وعدہ اس سے مزید کا ہے، جو کہ خیر من الف شہر سے معلوم ہو رہا ہے۔ خیر من الف شہر، کہ 1000 راتوں سے بہتر رات، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ یہ رات، یہ بہت مبارک رات ہے۔ حدیث شریف میں فضیلت شب قدر آئی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ماہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا وہ سارے خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ جو اس رات میں جاگا اور عبادت کی، جس نے اس مبارک رات میں قیام کیا، گویا کہ اس نے 80 سال سے زیادہ عبادت کی، اور جس نے پورا سال راتوں کو قیام کیا تو گویا کہ اس کو بہت ساری عمریں عطا ہوئیں، اور جس نے پورا رمضان مبارک شب قدر کے حصول کی نیت سے عبادت کی تو اس کو 30 شب قدر عطا ہوئیں۔ روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک اسرائیلی عابد کو لایا جائے گا جس نے 400 سال عبادت کی ہوگی، اور ایک اس امت کے شخص کو لایا جائے گا جس نے 40 سال عبادت کی ہوگی، اس امت کے شخص کا ثواب زیادہ ہوگا۔ وہ اسرائیلی عابد عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، جب اعمال تولے جائیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا، تو یہ اسرائیلی عابد عرض کرے گا، مولا تو انصاف کرنے والا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں مجھ سے زیادہ ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں ہے۔ رب کریم فرمائے گا، تم جلدی آنے والی سزا کے خوف سے عبادت کیا کرتے تھے،
تمہارے اوپر جلدی عذاب آیا کرتا تھا، تم اس لیے عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ جو ہیں یہ محمد رسول اللہ کی امت جو ہے یہ آمینین میں سے ہیں، ان کو امن ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے اللہ اس لیے نہیں کہ اے محبوب لوگوں کو عذاب کرے اور تم اس میں موجود ہو، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہیں، ہم رہے عشرت دائمی کے لیے۔ اور فرشتوں کے زمین پر نازل ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان علماء کرام اولیاء اذان کی بارگاہ میں، اہل سنت والجماعت ان کے تقرب میں اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور ان کو یاد کرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، اور ان کے پاس خلوت سے زیادہ خشوع و خضوع والی عبادت کرتا ہے۔ بندہ جب ایسے ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے ملائکہ مقربین کو زمین پر نازل کر دیا تاکہ انسان اور زیادہ خشوع و خضوع والی اور نقص سے محفوظ عبادت کرے۔ اب یہاں بعض لوگوں نے لفظ ملائکہ سے فرشتوں کے بعض جماعتیں مراد لی۔ اعتکاف سے مروی ہے کہ سدرۃ المنتہا سے 7ویں آسمان کی حد پر جنت کے نیچے واقع ہے، تو وہ دنیا اور آخرت کی ہوا کی حد پر ہے، اس کا تنا جنت میں ہے، ٹہنیاں کرسی کے نیچے ہیں، جس میں اتنے فرشتے ہیں جن کی تعداد سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور جبریل علیہ السلام کا مقام ان کے وسط میں ہے۔ ان میں کوئی بھی فرشتہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے لیے رحمت و رافت نہ دی ہو۔ وہ سب حضرت جبریل کے ساتھ شب قدر میں فرش زمین پر اترتے ہیں۔ پورے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں رہتا جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں نہ ہو، کوئی قیام میں نہ ہو، اور کوئی مومنوں کے لیے دعا نہ کر رہا ہو۔ اور جبریل ہر بندے سے، جبریل علیہ السلام ہر بندے سے مصافحہ کرتے ہیں جس نے اس رات میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا ہو تو پہلی بار کہنے سے اس کی مغفرت ہوتی ہے، دوسری بار نار جہنم سے نجات، اور تیسری سے جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حضرت جبریل اوپر اٹھتے ہیں، سورج کے سامنے اپنے دونوں سبز پر پھیلاتے ہیں۔ وہ اپنے پروں کو نہیں پھیلاتے مگر شب قدر کی صرف اس ساتھ میں، اسی رات میں، اسی ساتھ میں اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں۔ پھر ایک ایک فرشتے کو بلاتے ہیں، ملکن ملکن وہ بلاتے ہیں، اور تمام فرشتے، سارے فرشتے جو ہیں وہ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، اور ان کا نور، حضرت جبریل کے پروں کا نور جمع ہو جاتا ہے۔ پھر جبریل جملہ فرشتوں کے ساتھ وہاں پر ایک دن قیام فرماتے ہیں اور مومنوں کے لیے دعائے رحمت اور استغفار کرتے ہیں، اور جس نے رمضان کے روزے رکھے اجر کی امید کے ساتھ، پھر جب شام ہوتی ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہلکا دلکا بیٹھتے ہیں، تو ان کے پاس آسمان دنیا کے فرشتے آتے ہیں اور ایک مرد عورت کے ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں فلاں شخص نے کیا کیا، فلاں شخص نے کیا کیا، اور آپ نے اس کو کیسا پایا، تم نے اس کو کیسا دیکھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہم نے اس کو گزشتہ سال عبادت گزار اور اس سال بدعتی پایا، اور فلاں گزشتہ سال بدعتی تھا اور اس سال توبہ کر کے عابد ہو گیا۔ تو پہلے والے کے لیے دعا سے روک دیتے ہیں اور دوسرے کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو قرآن کی تلاوت کرنے والا اور فلاں کو راکع اور فلاں کو رکوع میں دیکھا، فلاں کو سجدے میں پایا۔ تو وہ ایسے ہی دن رات کرتے ہیں اور پھر دوسرے آسمان دنیا کی طرف جاتے ہیں اور ایسا ہی کرتے ہیں یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو سدرہ ان سے کہتا ہے اے مجھ پر بسنے والوں، اے میرے پاس رہنے والوں، مجھے بتاؤ، میں اس پر تم پہ زیادہ حق رکھتا ہوں اس بات کا، کیونکہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں جو اللہ کو محبوب رکھتا ہے۔ تو وہ اس کے بارے میں وہاں اس کو سدرہ کو بتاتے ہیں۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ فرشتے ہر مرد عورت کا نام لے کر بیان کرتے ہیں، ان کے باپ دادا کا نام بیان ہوتا ہے، پھر یہ خبر جنت کو پہنچتی ہے تو جنت کہتی ہے یا اللہ، یا اللہ ان کو میرے پاس جلدی بھیج دے، ان کو میرے پاس جلدی بھیج دے۔ تو فرشتے اور
اہل صدرہ آمین آمین کہتے ہیں۔ جب آپ نے یہ جان لیا تو ہم کہتے ہیں جو مجمع جتنا زیادہ ہوگا، جہاں پر فرشتے نزول ہوتے ہیں تو فرشتوں کا نزول ہر محفل میں جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں آتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، تداعی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ آؤ یہاں ہے تمہارا محبوب و مطلوب، اور وہاں سے آسمان تک چھا جاتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں بیٹھنے والا اور اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنے والا وہ محروم نہیں رہتا۔ تو آج یہ تو شب قدر ہے، شب قدر کی رات ہے، تو شب قدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم خوب توبہ کریں، گر گڑائیں، کیونکہ جو توبہ کرتا ہے اور مصافحہ کرتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام تو اس کی نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کی جلد جو ہے اللہ کے خوف سے وہ بندہ کانپتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ رقیق ہوتا ہے اور وہ روتا ہے، گر گڑاتا ہے، اس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے نم ہوتی ہیں اور وہ توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی ہم توبہ کریں، اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے، تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دے، ہمارے جتنے گناہ ہیں جو ظاہر ہیں باطن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو تو معاف کر دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت کر دے، اور ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم پر رحمتوں کا نزول فرما، اور ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے مولا، اور ہم کو اس رات کی برکتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں میں، بزرگان دین کے صدقوں طفیل میں ان کو عطا کر دے مولا۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔